کہ یہ مثبت اشارے کون سے ہیں صدر زرداری کی جانب سے جو آئے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو۔ صدر صاحب کو پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے۔ سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ انکلوسیو ہوگا۔ پاکستان ول ایگزٹ فرام کرائسس موڈ ایٹ وٹ کاسٹ۔ آپ نے یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کی ہے۔ اس کے پاس تو اپنا $1.5-2 ارب ہے۔ اس خود فریبی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ صبح گیا یا شام گیا والا رجیم ہے۔ دیر از سم تھنگ راٹن ان دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ میڈیا مینیجرز ہیں، ان کی عقل دیکھیں کہ ویب سائٹ سے تو ہٹوا دیا اور یہ بھول گئے کہ وہ پرنٹ میڈیا میں موجود ہے جو کہ وائرل ہوا ہے۔ ٹرم یوز کی ہے بومرز والی، وہ شاید بری لگی کسی۔ ہاں جی وہ ذرا اس کو تو ایکسپلین کریں۔ یہ بیانیہ ہم نہیں خرید رہے، اب یہ بیانیہ اب نہیں بکنا۔ جب ایکول اپرچونٹیز ہوں گی، سوشل جسٹس ہوگا تو حب الوطنی تو پیدا ہو جائے۔ ریاست سے محبت تو ہوگی پھر۔ ریاست کو ماں کے جیسا تو بنائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ نہیں کچھ کالا نہیں رانا صاحب، ساری دال ہی کالی۔ ہاں جی۔ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی کسی بات پہ اعتبار نہیں۔ سوال اٹھتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ ڈیموکریسی کو فلورش کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے۔ بھئی کر کے دکھائیں۔ مجھے یاد ہے رانا صاحب، آپ نے پہلے بھی کسی پوڈ کاسٹ میں یہی بات کی تھی کہ جی بس یہ 3 سے 6 مہینے جو ہے نا وہ دیکھ۔ جب تک یہ انفلیٹڈ ایگوز ان کی جو ہے وہ ڈیفلیٹ نہیں ہوں گی تو پولیٹیکل کرائسس ختم ہونے والا نہیں۔ اگر چلا سکتے تو کامران صاحب پاکستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کلیئر مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا انڈیا کو، خاص طور پہ ان کے تنازعات کی وجہ سے بوم کون کر رہا ہے؟ دنیا کی اسلحہ ساز فیکٹریاں۔ پورا ایشیا جو ہے یہ بدامنی کا شکار ہے اور بائی ڈیزائن اس کو کیا جا رہا ہے۔ جب ہائبرڈ رجیم کے فائدے ہو رہے ہیں ہمیں کہ جی کچھ نہ ہونے والے کام بھی ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں، تو یہ کام کیوں نہیں ہو رہے؟ Compromises when an elephant is in trouble, even a frog can kick it۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، نئے سال کا آغاز ہے۔ اس موقع پہ ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امید تو یہی کی جاتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو، خوشحالی ہو، سیاسی استحکام آئے اور عوام کی فلاح کے لیے نیا سال جو ہے یہ سود مند ثابت ہو۔ اس موقع پہ سربراہ مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے اور کچھ دیگر رہنما حکمران جو ہیں ان کی جانب سے کچھ مثبت اشارے جو ہیں وہ ملے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے میچور ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ہم نے کیا کام کیا ہوا ہے کہ یہ مثبت اشارے جو ہیں یہ مثبت رزلٹ بھی دے سکیں۔ 2 آرٹیکلز جو ہیں وہ پبلش ہوئے ہیں، ایک اردو کا ہے، ایک انگریزی کا ہے۔ اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں ایک ہینڈ شیک ہوا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں، وہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ مثبت اشارے کون سے ہیں صدر زرداری کی جانب سے جو آئے ہیں؟ اس میں کامران صاحب صدر زرداری کا جو نئے سال کا پیغام ہے اس میں یہ بات انہوں نے کلیئرلی کہی کہ وہ ایز اے سمبل آف فیڈریشن، ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو اور وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ، چونکہ وہ سمبل آف یونٹی ہیں پاکستان کی، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو خوش آئند ہے، اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے۔ لیکن صدر صاحب کو پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے۔ اگر ہم اس کو ایک سٹیٹمنٹ کے طور پہ لیں گے، جو کہ ماضی میں بھی ایسی سٹیٹمنٹس بہت ساری آئی ہیں، میئرلی لپ سروس ہوتی رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک کلیشے ہی ہوتا ہے کہ ہر موقع پہ ایک لکھی لکھائی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، پڑھی ہوتی ہے اٹھا کے، روایتی جملے، یا اس میں چند ایک امینڈمنٹس کر کے وہ جاری کر دیتا ہے میڈیا سیل جو ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پریزیڈنٹ زرداری واقعی سیریس ہیں تو ہی شوڈ ٹیک سم پریکٹیکل اسٹیپ ان اے سیریس مینر۔ ٹھیک، تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور اس میں تو 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، خاص طور پہ ہماری اکانومی کو جو دھچکے لگ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہو اور وہ سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ انکلوسیو ہوگا۔ یہ نہیں کہ کسی کو آپ باہر بٹھا دیں، کسی کو اندر لے آئیں، کوئی مائنس نہیں ہوگا اس میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پریزیڈنٹ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک کولیکٹیو ریزالو کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، ڈیموکریسی کو فلورش ہونا چاہیے، اور وہ تیار ہے نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے جس کی ہم نے بات کی۔ تو یہ ساری باتیں اسی صورت میں اچھی لگیں گی جب یہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آئے گا کچھ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے وزیر اعظم صاحب کا جو نیو ایئر کا ایک میسج ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ول ایگزٹ فرام کرائسس موڈ۔ اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کر لی اور اب ہم آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں انڈیکیٹرز ایسے ہیں کہ جو پازیٹیو سائن دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل
وہ کہتے ہیں جی کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، یعنی 10% کے قریب. ٹھیک. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایٹ وٹ کاسٹ آپ نے یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کی ہے. ایکسپورٹس کتنی بڑھی، فوریکس کتنا ہے؟ یعنی فارن ایکسچینج ریزرو جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ 21 ارب، ایکچولی تو وہ 15 ارب ہے اسٹیٹ بینک کے پاس. اس میں بھی فیکٹر سب سے بڑا کیا ہے کہ جو بائیلیٹرل ڈیٹ ہے ہمارا اس کو رول اوور کرایا گیا، تقریباً 10-12 ارب جو ہے جو فرینڈلی کنٹریز نے رکھا ہوا جس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. پھر 1.5 ارب ڈالر آتا ہے آپ کا آئی ایم ایف کی جو ٹرانش ہے، تو آپ کے پاس تو اپنا 1.5-2 ارب ڈالر ہے. ایسے ہی ہے. باقی تو قرضے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جی کہ فارن ایکسچینج ہمارا بہت بلند سطح پہ چلا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اب سیلف ڈسیپشن ہے، یہ تو خود فریبی ہے. اس خود فریبی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. رانا صاحب یہ جو دونوں اسٹیٹمنٹس ہیں بیسیکلی ہم تو یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اس کے ریورس تو نہیں دے سکتے نا اسٹیٹمنٹ. وہ تو یہی کہیں گے کہ جی ہم ملک بحران سے نکل آیا ہے. اسی وجہ سے پھر وہ آرٹیکلز جن کی آپ نے بات کی نا، وہ آرٹیکلز اسی وجہ سے چھپے. ایک تو بڑے اردو والا یا انگریزی والا؟ بڑائی صاحب انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس اب صبح گیا یا شام گیا والا رجیم ہے. مطلب ونڈر بوائے کی تلاش اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں ونڈرز دیکھنے کو نہیں ملا، ونڈرز کچھ کریٹ نہیں ہو. اور جب 1.5-2 سال کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، معاملات جوں کہ توں ہیں، وہی بات ہے کہ ہم جن مسائل کو ہم 2025 میں حل نہیں کر سکے وہ مسائل اب ہم 2026 میں حل کرنے کی امید کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور کیا واقعی یہ مسائل حل ہوں گے؟ وہ آپ کو یاد ہے کہ شیکسپیئر کا ایک پلے ہے ہیملیٹ، اس کی ایک لائن میں کوٹ کرتا ہوں وچ از یونیورسل، سم تھنگ از روٹن ان دی اسٹیٹ آف ڈینمارک. جی بالکل، ہیملیٹ کا. تو ہمارے ہاں دیر از سم تھنگ روٹن ان دا اسٹیٹ آف پاکستان. اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ کلیشے اسٹیٹمنٹس، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے علاوہ وہ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے، اس کے علاوہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیں، بتائیں قوم کو کہ پاکستان میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آئی باہر سے، اور یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ ہوا، جابس کتنی نئی کریٹ ہوئیں آن دی بیسس آف دا فریش انویسٹمنٹ. اور پھر یہ بھی بتائیں کہ پاکستان سے کتنی کمپنیاں بند ہوئیں، کتنے انویسٹرز یہاں سے چلے گئے. ظاہر ہے تو یہ بھی تو بتائیں. یہ تو پردہ پوشی والی بات ہے، یہ تو پردہ پوشی والی بات ہے. دیکھیں، اور میڈیا میں جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر وہ جیسے اس دوسرے آرٹیکل کی ہم بات کریں، انگریزی والا اٹ از اوور، تو وہ ویب سائٹ سے تو ہٹا دیا گیا، لیکن پرنٹ میں موجود ہے. کامران صاحب کمال ہے یار ویسے کہ آپ دیکھیں یہ جو میڈیا مینیجرز ہیں ان کی عقل دیکھیں کہ ویب سائٹ سے تو ہٹوا دیا اور یہ بھول گئے کہ وہ پرنٹ میڈیا میں موجود ہے جو کہ وائرل ہوا ہوا ہے. ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اور پھر فطرت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ چھپائیں گے نا اتنا ہی وہ نمودار ہوتی ہے، لوگ تجسس میں آتے ہیں. اب وہ منگوا کے پڑھ رہے ہیں وہ والا آرٹیکل، ہر بندہ دیکھ رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو وائرل ہوا ہے. بالکل. یعنی اور رانا صاحب اس میں ایک اور چیز کہ اس آرٹیکل میں آپ نے بھی پڑھا کہ یہی کوئی ایز سچ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی باتیں ہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ عوام جو ہے وہ باشعور شاید وہ ایک ورڈ جو انہوں نے ایک ٹرم یوز کی ہے بومرز والی، وہ شاید بری لگی. ہاں، یہ بومرز والی اصطلاح کس کے لیے استعمال کی گئی ہے؟ دیکھیں 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو بہت مسیکر ہوا. 1945 سے 1965 تک بہت بچے پیدا ہوئے 20 سال میں. تو اس ایرا کو 20 سال کے ایرا کو بومرز ایرا کہا جاتا ہے. بیبیز پیدا ہوئے بہت سارے. اچھا اب وہ اولڈیز کی بات آپ کر لینا جو یعنی اب جو ویٹرنز ہیں سمجھ لیجیے. تو وہ آرٹیکل بیسیکلی اشارہ کر رہا ہے ان اولڈیز کی طرف کہ جناب اب آپ کا ٹائم ختم ہے، لیٹ دا یوتھ کم فارورڈ، دا نیو جنریشن، ان کو سنبھالنے دیں. تو آپ سے تو یہ ملک سنبھلا نہیں 78 سال. مطلب ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نئے تقاضے ہیں، نئے دور کے جو تقاضے ہیں، آپ اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے. ہاں، اور یہ جو بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہی ہے ہماری حکومت، جیسے آج بھی کہہ رہے ہیں جی کہ اسٹاک مارکیٹ پھر بہت اوپر جا رہی ہے، پھر فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں جو کہ حقیقت سے ان کا تعلق اس طرح نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ ہم نہیں خرید رہے، اب یہ بیانیہ اب نہیں بکنا. بالکل. اور اس میں رانا صاحب یہ بھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جذبہ حب الوطنی جو ہے نا، یہ آپ کسی کو سرمن دے کے جو ہے نا اس کو نہیں قائل کر سکتے حب الوطنی پہ. دیکھیں کامران صاحب، ہم اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک بات کرتے ہیں، یہ نیچرلی انکلکیٹ ہوتا ہے. جی، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. دیکھیں سوشل جسٹس، بالکل ٹھیک، ایکول اپرچونٹیز، ہم ان دو پہ بات کرتے ہیں. مساوات. جب ایکول اپرچونٹیز ہوں گی، سوشل جسٹس ہوگا تو حب الوطنی تو پیدا ہو جائے گی، ایسے محبت تو ہوگی پھر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں ناپید ہوں تو آپ بالکل ایک ملک دشمنی پہ چلے جائیں، وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن لوگوں میں ایک کانفیڈنس تو پیدا کریں آپ.
بالکل. تاکہ وہ لوگ آپ کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اعتزاز احسن صاحب نے وہ ٹرم دی تھی نا, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو ریاست کو ماں کے جیسا تو بنائیں. لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, برین ڈرین کیوں ہو رہی ہے؟ اور جب تک آپ بنیادی فیصلے نہیں کریں گے ڈیموکریسی کے حوالے سے, پولیٹیکل انگیجمنٹ کے حوالے سے, انصاف کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے, سول سروس ریفارمز کے حوالے سے, اور گڈ گورننس کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اب یہ چیزیں اگر کوئی کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ پرابلمز ہیں, تو کیا وہ محب وطن نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. بالکل صحیح, بالکل بات بجائے جی, کہ جب یہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہم کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ آن دا سرفیس نظر آنا چاہیے, آن گراؤنڈ نظر آنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ ہی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے. جی جی بالکل بالکل. آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسلام آباد کے 15 فروری کو لوکل باڈیز الیکشن ہونے ہیں, شیڈول آ چکا ہے, کاغذات نامزدگی دائر ہو چکے ہیں, اور آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو پوسٹ پون کروا لیا جائے اور ان میں تبدیلی لائی جائے, قوانین میں تبدیلی قوانین میں, بالکل آن دی لائنز آف دا پنجاب. جی. تو کامل صاحب, آن دی لائنز آف پنجاب آپ اس کو تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اگر اس میں اچھی باتیں ہیں ٹھیک ہے آپ تبدیل کریں, لیکن ایٹ 11th آور جب کہ شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا, کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو چکے ہوئے, پھر اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. نہیں کچھ کالا نہیں رانا صاحب, ساری دال ہی کالی. ہاں جی, اس لیے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے الیکشن کے لیے مشرف صاحب کے زمانے میں اس وقت بھی اور ابھی ریسنٹ بھی سر, ابھی ریسنٹ بھی یہ ہوا کہ ایک دن پہلے تک یہ تھا کہ یہ الیکشن ہونے ہیں اور ایک دن پہلے ملتوی ہو گئے. اب دیکھ لیجئے, تو یہاں سے پھر لوگ جو ہیں وہ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی کسی بات پہ اعتبار نہیں. رانا صاحب تاثر بھی تو یہی آ رہا ہے نا کہ ایک جو گرینڈ ایجنڈا دیکھ رہے تھے, ہم اسے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ جی یہ سسٹم جو ہے اوور آل ہوگا, تو اس میں اگر ہم یہ کام بھی نہ کروا سکیں کہ الیکشن بھی نہ ہو سکیں, نئے صوبے بھی نہ بن سکیں, اکانومی بھی فلورش نہ ہو سکے, NFC والا معاملہ بھی دب جائے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سمتھنگ از یہ ہے کہ وہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم, خاص طور پہ 27ویں ترمیم, وہ کسی ایک پرپز کے لیے تھی, ناٹ فار دی ویلفیئر آف دا ماسز. تو سوال تو کامران صاحب یہاں پہ پھر اٹھتا ہے, اور جب سوال اٹھتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سوال کیوں کرتے ہیں, عوام تو سوال کرتی ہے. ظاہر بالکل پھر نظر آ رہی ہے. کیا آپ صدر صاحب تو استثناء لے کے بیٹھ گئے, کمال ہو گیا, لیکن عوام کے لیے صرف یہ کلیشے سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی ڈیموکریسی کو فلورش کرنا چاہیے, پارلیمنٹ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. بھئی کر کے دکھائیں, سینگ از بلیونگ. ہاں بالکل جی, ایکشن سپیک. میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ماضی کے مسائل تھے جو 2025 میں ہم نے دیکھے, اور وہ ایک سال کے مسائل نہیں ہیں, وہ 76 77 78 سال کے مسائل ہیں. ایسے ہی, اور یہ مسائل ہم 2026 کے اختتام پہ بھی ڈسکس کر رہے ہوں گے, کیونکہ نیت میں فطور ہے. مجھے یاد رہنا صاحب آپ نے پہلے بھی کسی پوڈ کاسٹ میں یہی بات کی تھی کہ جی بس یہ 3 سے 6 مہینے جو ہے نا وہ دیکھیں. جی, یہ اس دن میں نے کہا تھا جس دن 27ویں ترمیم آئی تھی اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوا تھا, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 سے 6 مہینے ہیں. تو ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے, یہ ظاہر ہے وہی بات ہے آلموسٹ جو ہم نے کی تھی, کہ انہوں نے ذرا ایک ڈیٹیلڈ اس میں تحریر کیا اس کو, کہ 3 سے 6 مہینے میں نے کہا تھا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ کامران صاحب گراؤنڈ سچویشن تبدیل نہیں ہو رہی. پاکستان کا سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ اکنامک کرائسس ہے, اور اس سے جڑا ہوا آپ کا پولیٹیکل کرائسس ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جب تک یہ انفلیٹڈ ایگوز ان کی جو ہے وہ ڈیفلیٹ نہیں ہوں گی تو پولیٹیکل کرائسس ختم ہونے والا نہیں, اور وہ نہیں ختم ہوگا تو اکنامک کرائسس بھی ختم نہیں ہوگا. ہاں یہ بات آ گئی, کیونکہ ایگو والا معاملہ تو چلو پولیٹیکل کے معاملے کے ساتھ ہے نا, فائنانس میں آپ کی کون سی ایگو والا معاملہ ہے؟ تو لیکن چونکہ انٹرلنکڈ ہے, آپ نے بتایا کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو فائنینشیل اسٹیبلٹی. ایگزیکٹلی. تو جب تک آپ اس طرف نہیں بڑھیں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے, اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ کیا ہے, ایشو کیا ہے. جب میں انفلیٹڈ ایگوز کی بات کرتا ہوں تو کیا PMLN جو ہے وہ اس نے ٹھیکہ لیا ہوا پاکستان کو چلانے کا کہ جی ہم ہی چلا سکتے اور نہیں کر سکتے؟ اگر چلا سکتے تو کامران صاحب پاکستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی کہ جی صرف ہم ہی چلا سکتے ہیں تو پھر یہ حالت نہ ہوتی. سب سے زیادہ تو رول انہوں نے کیا, اور اگر پاکستان تحریک انصاف بھی چلا سکتی تو پھر یہ 4 سال میں کچھ اور تبدیلی آ چکی ہوتی.
صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایشو سمجھ نہیں آتی کیا ہے، ایشو یہی ہے، ایشو اقتدار ہے. اقتدار ہے نا. تو وہی بات ہے کہ چھوڑتا. ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو یہاں پہ تو ایبسولوٹ پاور کے چکر میں لوگ رہے اور ہماری اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا. ایسا ہی ہوا ہے. اچھا، بنگلہ دیش میں اچھی ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ جے شنکر صاحب نے خود آ کے اسپیکر قومی اسمبلی سے جو ہے نا وہ ہاتھ ملایا. اچھا دیکھیے، جے شنکر بڑے ہارڈ لائنر ہیں، بڑے ہاک ہیں. اور اگر ایسے موقع پہ جب خالدہ ضیاء صاحبہ کی تدفین کے موقع پہ یہ وہاں پہ تھے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی اس میں تو یہی ہے کہ جی وہ خود آئے اور شیک ہینڈ ہوا. اچھی بات ہے. آئی وڈ سے کہ اگر ہم 10 مئی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں بائی لیٹرل ریلیشن شپس میں تو اچھا ہے، ایک سی بی ایم کے طور پہ اس کو لیا جانا چاہیے. ریجنل پیس کے لیکن لیے انڈیا میں اس کو بڑا ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں شاید اوور ریڈ کیا جا رہا ہے. تو چلیں پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بگننگ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کلیئر مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا انڈیا کو. خاص طور پہ پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا رہا لیٹس سٹ ٹوگیدر، ہیو اے ڈائلاگ اینڈ ریزالو آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز. لیکن انڈیا صرف ایک ہی بات پہ آتا ہے جی کہ ٹیررزم. تو ٹھیک ہے، پاکستان نے کہا اوکے فائن، ٹیررزم پہ بات کرتے ہیں. تو یہ جو فالس فلیگ تھا پہلگام والا، جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، ٹیررزم کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس کے تانے بانے کہاں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے اس وقت انڈیا کے پاس کہ یہ اچھا ایک جسچر تھا وہاں پہ ڈھاکہ میں، تو آگے بڑھے، انگیج ہوں. جیسے ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوتی ہے تو اس قسم کا ایک سلسلہ شروع ہو اور آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈس بیسن ٹریٹی والا ایشو جو ہے وہ پھر سے سامنے آ گیا کہ ایک تو وہ مانتا ہی نہیں ہے، انڈیا یونیلیٹرلی سسپینڈ کیا ہوا ہے. پھر ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے وہ پھر سے لانچ کرنے کے چکر میں ہے. تو جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. ایسے آپ کو بیٹھ کے ان معاملات کو طے کرنا ہوگا، حل کرنا ہوگا. یورپ میں دیکھیں 100 سال کی جنگ تھی لیکن کیا ہوا، آج یورپین یونین بن گئی. تو یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ 2 بڑے ممالک ہیں اس خطے کے، انڈیا اور پاکستان، اور دونوں کے ہی تنازعات ہیں. اور ان کے تنازعات کی وجہ سے بوم کون کر رہا ہے؟ دنیا کی اسلحہ ساز فیکٹریاں، جو کہ دنیا میں کہیں بھی کانفلکٹ ختم نہیں ہونے دیتی. انہوں نے سودا بہت بڑا ایجنڈا ہے کامران صاحب. انہوں نے سودا وک رہا ہے. وہ اپنا سودا بیچنے کے لیے بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ امن ہو. جیسے اب مڈل ایسٹ کی ایک صورتحال بھی ہے نا، بالکل آپ دیکھ لیجیے، یمن اور یو اے ای کی، جی، اینڈ سعودی عربیہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انڈیا اور پاکستان، یہ پورا ایشیا جو ہے یہ بدامنی کا شکار ہے اور بائی ڈیزائن اس کو کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے اسلحے کی فیکٹریاں چلنی ہیں. بالکل صحیح، ایسی. اور ان کی جو وار اکانومی ہے اس کو دھچکا لگے گا اگر امن ہو جائے گا تو یہ ہونے نہیں دیں گے. صاحب بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ الیکشن تھے 28 دسمبر کو، یہ پچھلے مہینے چند دن پہلے، نہیں ہو سکے. کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. پھر پنجاب کا شیڈول آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، نہیں ہو رہے. یہ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ آج ہم نے ڈسکس کر لی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہائبرڈ رجیم کے فائدے ہو رہے ہیں ہمیں کہ جی کچھ نہ ہونے والے کام بھی ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں، تو یہ کام کیوں نہیں ہو رہے؟ کمپرومائزز نہیں، پھر تو فائدہ نہ ہوا نا. ابھی بھی اگر ہم مصلحت کے تقاضے، دیکھیے بلوچستان کی اگر ہم بات کریں، پنجاب میں پی ایم ایل این، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، کے پی کے میں پی ٹی آئی، جی، اور اگر کے پی کے میں گورننس ٹھیک نہیں ہے، پنجاب میں ٹھیک نہیں ہے، سندھ میں ٹھیک نہیں، تو وہ صوبہ جہاں پہ سب مل کے حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہاں، بات بجائے بالکل سوال تو ہوتا ہے پیدا. تو رانا صاحب وہ پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ مصلحتوں کی نظر ہو جائیں گے تو رانا صاحب پھر گاڑی نہیں چلے گی. دیکھیں یہ تو ادھر مصلحتیں نہیں چل سکتی. پھر دیکھیں ایک ہندی کی کہاوت ہے کہ when an elephant is in trouble even a frog can kick it. تو آپ کو اس ٹربل سے باہر نکلنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ ٹربل سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ کے دشمن جو ہیں they will keep kicking you. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے پولیٹیکل ہارمنی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بیٹھیں سر جوڑ کر. سول سرچنگ کی زرداری صاحب بات کرتے ہیں تو زرداری صاحب ویسے تو آپ کے پاس ایسا کوئی کرنے کو نہیں ہے، مطلب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، ایک لیم ڈک کی ہوتی ہے نا پوزیشن ہیڈ آف اسٹیٹ کی ہمارے ہاں، تو کم از کم یہ سول سرچنگ کریں، لوگوں کو بلائیں اپنے پاس. بالکل ٹھیک. آئیں بیٹھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ٹرسٹ بلڈ کریں. دس از واٹ یو کین ڈو ایز ہیڈ آف اسٹیٹ. بالکل صحیح. ورنہ تو پارلیمنٹ کا رول بھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں ربر سٹیمپ ہے، اور آپ کا رول بھی وہی رہے گا، ایک ربر سٹیمپ پریزیڈنٹ کا.
بات بجائے جی، بالکل جی. یہ ساری چیزیں جو ہیں، جتنے مسائل ہم نے ڈسکس کیے، یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ لنکڈ ہیں، لیکن اس کے لیے جو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، وہ جو اس وقت دوز ہو آر ان دا ہیلم آف افیئرس وہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، اگر وہ سچی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ انہیں چاہیے کہ اس کو سچ اسٹیٹمنٹ کر تو کے سچی ہے، دیکھیں اسٹیٹمنٹ تو جی. سچی ہے، لیکن اگر اس میں سیریسنس ہے. بالکل بالکل جی، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے.